امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور رمضان اور قرآن کا ایک تعلق بنتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی۔ 27ویں شب کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور قرآن حکیم اس بارے میں کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن حکیم جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر اس حوالے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس رات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ تفوق رکھتی ہے، زیادہ برتری رکھتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا ان سے اور کہا کہ یا رسول اللہ، پہلی جو امتیں تھیں ان کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور اس امت کی عمر بہت کم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے، اور جو شخص اس رات عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 راتوں سے زیادہ جو اجر اور فضیلت ہے وہ اس کو ملے گی۔ لیکن ہمارے لیے یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ رمضان المبارک کی ایک نسبت پاکستان کے قیام کے ساتھ بھی ہے، اور پاکستان کا قیام بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ 14 اگست 1947 کا دن مسلمانان بر صغیر و پاک و ہند کی آزادی کا دن ہے، اور اس آزادی کے دن کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو رمضان ایک خاص اس کا تعلق میں اس کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمت سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو ملک آپ بنانے جا رہے ہیں تو اس کا دستور کیا ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے دستور اور قانون کے بارے میں ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے اس کا دستور اور قانون جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، رمضان، قرآن اور پاکستان۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے معروف سکالر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ماشاءاللہ ایک عرصے سے پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے معاشرے کو بہتر خطوط پر رہنمائی کرنے کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق اعجاز صاحب، ایئر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، یہاں پہ پڑھاتے ہیں، درس و تدریس سے منسلک ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت ملکہ عطا کیا بولنے کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلا سوال کہ جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کی اور قرآن کی، تو پہلے یہ جو رمضان کا اور قرآن کا تعلق ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر ہم پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کا اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اس کلام عزیز کو نازل کیا گیا ایک قوت والی یا قدرت والی رات میں، صحیح۔ دونوں الفاظ قوت اور قدرت اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص خصوصیت ہے، صحیح، یہ عام رات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو اگر یہ کہا جائے یہ ایک اخلاقی انقلابی رات تھی، صحیح، جس نے کہ انسان کے انفرادی اخلاقیات کو، اس کے معاشرتی اخلاقیات کو، معاشی اخلاقیات کو، سیاسی اخلاقیات کو، ان تمام اخلاقیات کے پہلوؤں کو جو زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، ان سب کو ایک نئے انداز سے انسانوں کے سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ تمہارے لیے کوئی راستہ اگر نجات کا ترقی کا ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو عملاً نافذ کیا جائے۔ صحیح۔ اس نفاذ کے لیے قرآن کریم کے 13 سال تک ایک ابتلا و آزمائش کی بھٹی سے گزار کر کے کچھ ایسے افراد تیار کیے گئے جو قرآن پاک کے نزول کی تکمیل کے لیے ایک ایسی رات قائم کر سکیں جہاں پہ عدل و انصاف ہو، اللہ کی حاکمیت ہو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آخری فیصلہ کن فرد کی حیثیت رکھتے ہوں۔ صحیح۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا، قرآن کریم کا اور اسلامی نظام کے قیام کا
ایک تعلق ایسا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگینک ریلیشن شپ ہے، صحیح، جسے آپ الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک، جیسے کہ انسان کا جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، صحیح، انہیں آپ الگ نہیں کر سکتے جسم سے. دوسری گزارش یہ کہ جو قرآن کریم نے ہمیں نظام دیا وہ نظام کسی ایک دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا وہ ریلیونٹ اور متعلق تھا 7ویں صدی کے لیے اتنا ہی وہ آج ریلیونٹ ہے. صحیح، اور یہ اس کو بناتا ہے کلام عزیز، قوت والا، صحیح، قدرت والا. اور اسی بنا پہ کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس نے کہ انسانوں کی قسمت کو تبدیل کر دیا، صحیح، انسانیت کو نیا رخ دیا. ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں جی جی، وہ بڑی فیصلہ کن ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت مکے سے مدینہ، جی، اور ایک ہجرت جو پاکستان بننے کے نتیجے میں ہوئی. صحیح، ایک سے وجود میں آئی ریاست مدینہ، ایک سے وجود میں آئی اسلامی جمہوریہ پاکستان. صحیح، دونوں کا جو مقصد وجود تھا وہ ایک تھا صحیح، کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے. اور اسی بنا پہ شاید اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا 27ویں رات کو، صحیح، جہاں پہ نزول قرآن اور قیام پاکستان یکجا ہو جائے، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس قیام پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن جس غرض سے ہوا تھا اس غرض کو یہاں پہ عملی شکل دی جائے. یہ شکل غیر مسلم ہندوستان میں نہیں ہو سکتی تھی. صحیح، جو غیر مسلم ہندوستان کے اندر جو انڈیواری انڈیا تھا اس میں جو آبادی کا تناسب تھا اس میں یہ بات ناممکن تھی کہ مسلمان کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ پورے ملک کا نظام یہ ہونا چاہیے. صحیح، اسی لیے جناح صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی 12 خطابات کے اندر کہ مسلمانوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی پابندی اور اشاعت اور قیام کے لیے ایک خطہ ایسا حاصل کریں جہاں پہ ان کی اپنی دینی تعلیمات، ثقافت، تاریخ یہ رائج ہو سکے. اور یہ نہیں ہو سکتی اگر ان کو ایک اقلیت طور پہ ٹریٹ کیا جائے. صحیح، جو آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے کہ وہ ایک اقلیت ہیں، اور بطور اقلیت کے ان کو صرف میرے خیال میں سانس لینے کا حق تو حاصل ہے لیکن باقی انسانیوں کو حاصل نہیں ہے. صحیح. تو یہ اللہ اور تعالیٰ آج نے کل کے بڑا حالات تو ایسے ہیں کہ وہ سانس لینے کا حق بھی وہ چھینا بھی جا ان سے رہا ہے. چھن رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے اس خطے کے ان مظلوم مسلمانوں کی دعائیں سنی، قربانیاں قبول کیں، اور انہیں ایک ایسا خطہ عرض دیا جہاں وہ یہ کام کر سکیں. آخری صحیح. گزارش یہ کہ مدینہ منورہ میں اسلامی نظام کے قیام سے پہلے ایک ایسی امت وجود میں آئی صحیح، جو امر بالمعروف کے لیے مقرر کی گئی تھی، صحیح، اور اس نے پھر وہاں امر بالمعروف کیا. یہی شکل پاکستان کی ہے. صحیح، جس شخص کو آپ کہتے ہیں پاکستانی یا پاکستانی قومیت، اس کا تعلق نہ زمین سے ہے، نہ پانی سے ہے، نہ جغرافیے سے ہے، نہ نسل سے ہے، صحیح، نہ زبان سے ہے. یہ جسے آپ کہتے ہیں پاکستانی قوم، صحیح، یہ وجود میں آئی ہے پاکستان کے بننے سے پہلے. صحیح، بالکل ملک اس کے بعد بنا ہے. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے ہجرت مدینہ کے. صحیح، وہاں پہ ایک امت پہلے وجود میں آئی، ریاست بعد میں بنی. صحیح. یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ایک امت پہلے وجود میں آئی، اور اس کو پھر ایک خطہ دیا گیا. یہ اس لحاظ سے بڑی مماثلت ہے ان دونوں تاریخی واقعات کے اندر جس پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے اہم بنیادی نکات ہیں جن پر آپ نے بات کی. اچھا، یہ جب آپ نے کہا کہ ریاست جو ہے بعد میں وجود میں آئی اور قوم پہلے وجود میں آئی اور امت پہلے وجود میں آئی اور مملکت بعد میں وجود میں آئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ بھی یہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے. اچھا، تجربہ گاہ کو مختلف لوگوں نے مختلف معنی میں استعمال کیا، لیکن قائد اعظم جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان کے اندر کیونکہ وہاں پر مسلمان تعداد میں کم تھے تو وہاں وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے تھے اپنے نظام کو قائم کرنے کی. تو ڈاکٹر طارق اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم نے جس مملکت کے حصول کے لیے تمنا کی اور مسلمانوں کی اس خواہش کو بنیاد بنایا کہ وہاں پر مسلمان اپنی تمام ثقافتی، سماجی، عبادت کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے اور پورے اہتمام کے ساتھ سرگرمیوں کو نافذ کر سکیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
وہ جو تجربہ گاہ ہے وہ ابھی تک ہمیں کچھ چیزیں کلیئر نظر نہیں آ رہی ہیں اور ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی. تو ایشو کہاں پر ہے؟ ایکیڈیمکلی کوئی پرابلم ہے، نیت میں کوئی ایشو ہے، یا پریکٹیکل فضا جو ہے وہ سازگار نہیں ہے؟ ایشو کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو بہت واضح ہے کہ جو قائد اعظم کے افکار ہیں، اگر ہم ہمارے ملک کے اندر سب سے جو مقدس دستاویز ہے اس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں. بالکل. آئین کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن، جس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، وہ قرارداد مقاصد اٹ سیلف جو ہے وہ قائد اعظم کے افکار اور ایک ایسی مملکت اور اس کا ایک عملی خاکہ اور خد و خال اس کے کیا ہوں گے، بڑے واضح انداز میں، بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی اس میں ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو کدھر انٹرپریٹ کر لے، کیسے کر لے. اس میں جہاں پہ انہوں نے جمہوریت کے تصورات بھی اس کے اندر بیان کر دیے ہیں. پہلے جب بات وہ اسٹیٹ کی اس کے اندر آتی ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر، تو اس میں بڑا کلیئرلی قائد کے افکار کی نظر میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی فکر یہ تھی کہ اسلامی مملکت پاکستان جو وجود میں آئی ہے، اس کا جو نظام ہوگا وہ سراسر جمہوری ہوگا، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور جو ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے وہ پاکستان کے اندر رہنے والی جتنے بھی عوام ہوں گے ان کے لیے لیجسلیشن، قانون سازی کی وہ بالکل اس میں ان کی سپریمیسی اور اتھارٹی ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز اسی کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پہ عدلیہ کی آزادی کا تصور آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ان کے تصور کے مطابق پاکستان کی عدلیہ کو مکمل طور پہ ہر طرح کے اثر اور نفاذ سے جو ہے وہ آزاد ہونا ہوگا. یہ اس کا ایک تصور تھا. پھر اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حقوق کی بات جو وہ کی گئی ہے قائد اعظم کے تصور میں، جو ایک مملکت اسلام کی جس کو تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے، اور وہ وہی چیزیں تھیں جو ہمیں ریاست مدینہ کے عملی پہلوؤں سے جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اس میں ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک جسٹس، سیاسی اور معاشی اور سماجی جو عدل و انصاف ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر ایک فرد بشر کے لیے اس مملکت کے اندر ایکویلٹی اور اپرچونٹیز، مواقع بھی اور انصاف اور برابری کے جو تقاضے ہیں وہ تمام کے لیے بغیر کسی اپروچ کے، سفارش کے، سب کے لیے برابر ہوں گے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو اسی کا جب ہم مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر قائد اعظم کے تصور کے مطابق وہ پاکستان کے لیے ایک امہ کے حوالے سے ایک لیڈنگ رول بھی دیکھ رہے تھے. کہ گلوبل رول جو پاکستان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ محکوم قوموں کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملانا اور ان کے حقوق کے لیے اپنی سفارتی اخلاقی جس طرح سے بھی ہو سکے اپنی آواز کو جو ہے وہ دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر اٹھانا تاکہ ان کی مدد ہو سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی کلیئرٹی ہے 100% کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صاف اور واضح اور شفاف انداز میں وہ پورے کا پورا خاکہ اور خد و خال ہمیں اس میں نظر آتے ہیں. اب کہاں پہ پرابلم ہے؟ وہ ہمیں پرابلم جو ہے وہ نیت کے اندر ضرور نظر آتا ہے. اس کی ایکیڈیمک پرسپیکٹیو سے، اس کی وضاحت اور کلیئرٹی کے حوالے سے اس میں کوئی بھی کسی طرح کا شکوک اور شبہات ہمیں اس میں نظر نہیں آتے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک نقطے کی وضاحت کرنا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی مناسب بات فرمائی ہے کہ قرارداد مقاصد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے اس کی جا فراہم کرتا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے یہ تو ان کے وصال کے بعد آپ لوگوں نے بنا لیا جو ان سے آپ منسوب کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو افکار قائد ہیں اس میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. 1930 تک جو قائد اعظم کی پوزیشن تھی وہ ہر ایک جانتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کس طرح سے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی مل جائے، اس کے بعد دیکھا جائے کیا ہونا ہے. لیکن 1930 کے بعد سے جب ملک کی صورتحال کا جائزہ انہوں نے عملاً لیا، فسادات ہوئے جس میں مسلمانوں پر سخت تشدد کیا گیا ہندوؤں کی طرف سے، ان کا ذہن یکسو ہو گیا اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے سیاست کے معاملے کو. حتیٰ کہ علامہ اقبال نے ان کو دعوت دے کر کے دوبارہ واپس بلایا. جب واپس آتے ہیں تو ان کی اپروچ بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس میں میں چاہوں گا آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھنا. ارشاد. 1943 میں وہ ایڈریس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس پارلیمنٹ بامبے میں.
اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور اسلام کے مطابق ہوگا، صحیح، ہماری ثقافت اسلام کی ثقافت ہے، روایت اسلام کی روایت ہے، اور ہم اس ملک میں اس کو نافذ کریں گے۔ صحیح، 1945 میں وہ مسلم لیگ کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ نیڈ سرٹیفکیٹ فرام یو، آئی ہیو انف ویلتھ اینڈ آئی ہیو انجوائڈ مائی لائف، all I need now is صحیح، at my death my God should say Jinnah died for Islam keeping flag of Islam high۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ 45 کی بات ہے۔ صحیح، 1947 کے اندر وہ ایڈریس کرتے ہیں لاہور میں ریلی کو طلباء کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از دی فورٹریس آف اسلام، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ایچ ون آف یو ٹو کیری دس میسیج ٹو ادرس صحیح، اینڈ فار دس ایون یو سیکریفائز یور لائف۔ رائٹ، یہ 47 کی بات ہے۔ 48 کے اندر وہ خطاب کرتے ہیں آپ کے ایک آرمی کو کراچی میں، اور یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو فوٹ ان مینی پلیسز against the menace of fascism. Now you have to stand and guard this country where you should have Islamic economics, Islamic society and Islamic political system۔ صحیح، یہ الفاظ وہ ریپیٹ کرتے ہیں اپنے خطاب کے اندر۔ پھر وہ اسی دوران میں یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے کہ جب یہ ہوا ہے قرارداد پاکستان صحیح، 23 مارچ کو لاہور میں، 24 مارچ کو خواجہ عبدالرحیم جو رحمت علی کے کولیگ تھے کیمبرج میں، انہوں نے چائے کی دعوت مدعو کیا قائد اعظم کو، اور یہ کہا کہ جناح صاحب جو اس وقت نام تجویز کیا تھا رحمت علی، اس سے بہت گفتگو ہو رہی ہے۔ صحیح، جناح صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ یس آئی نو ہندو پریس ٹاکنگ الاٹ اباؤٹ اٹ، ان کا کہ علامہ اقبال اس نام کو پسند کرتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو اس پہ جو ان کے الفاظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں الفاظ انہی کے الفاظ، وہ کہتے ہیں کہ اف یو اینڈ پیپل آف دس کنٹری وانٹ دس کنٹری ٹو بی نیمڈ پاکستان دین ایڈ آئی ان اٹ which stands for اسلام۔ صحیح، جو نام تجویز کیا تھا وہ تھا پی فار پنجاب، اے فار افغانستان، کے فار کشمیر، STAN فار سندھ بلوچستان، یہ تھا نام، اور تھا پیمفلٹ پہ ناؤ اور نیور جو رحمت علی نے لکھا تھا، تو پاکستان تھا بغیر آئی کے۔ جناح صاحب یہ کہتے ہیں اس نشست کے اندر کہ اس میں آپ آئی انسرٹ کیے جو اسلام کے لیے ہے، اور یہ پھر الفاظ ہی ہیں ان کے دس از دا لنک بٹوین دس پروونسز۔ صحیح، اچھا، یہ سارے حوالے مجھے اس لیے یاد ہیں کہ میں نے ابھی ایک کتاب اس پہ لکھی ہے جس میں ان تمام حوالوں کے یہ چیزیں درج کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 2 درجن 1947 سے پہلے کے اور بعد کے خطابات ہیں، کیا یہ وزنی ہیں، یا کسی کا یہ خیال کہ 11 اگست کو انہوں نے کہا کہ لوگ نہ مسلمان رہیں گے نہ ہندو رہیں گے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ کہا وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں اس سے پہلے عیسائی اسے کو مارتے تھے، کیتھولک پولیٹیکل کیتھولک کو، لیکن آخر کار انہوں نے تجربات کے بعد سیکھ لیا ہاؤ ٹو لیو انڈر اے کانسٹیٹیوشن۔ یو شوڈ لرن فرام دیم اینڈ کیپ دیٹ in your view as an example. Now you are no more in that division. جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل مختلف ہے کہ اب آپ کی تقسیم یہ نہیں ہوگی کہ ہندو ہے دشمن ہے، مسلمان ہے تو دوست ہے، بلکہ آپ سب شہری ہوں گے۔ اس بات کو جو تعبیر کی جاتی ہے وہ یہ کہ گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی مذہبی تصور نہ ہو، جبکہ یہ جو میں نے آپ سے کوٹ کی ہیں چیزیں یہ حوالوں کے ساتھ درج ہیں دستاویزات میں، ایک جگہ نہیں 100 جگہ۔ میں حیران ہوں کہ نہ ہمارے نصابات کے اندر، نہ دانشوروں کے بیانات میں، نہ ٹی وی پروگرامز کے اندر، نہ درسگاہوں کے اندر کبھی یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے، جسے آپ کہتے ہیں نا
انٹلیکچوئل ڈسآنیسٹی. ایک جو ہونا مصنف جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہو, صحیح, ایک بات غلط بھی ہو اختلاف کرے اس سے, چھپائے نہیں اس کو. یہ چھپایا گیا ہے, ورنہ جو تصور جہاں صاحب کا ہے وہ بالکل واضح ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی بنیادی باتیں کی اور بڑی آپ نے بات کو کھولا کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, یا بانیان پاکستان کے نظر میں پاکستان کا جو تصور تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ سوال بھی موجود ہے کہ ان چیزوں کو چھپایا کیا, یہ ہمارے سامنے نہیں لائے گی. ایون کہ جو 11 اگست کی تقریر ہے, آپ نے کہا کہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا, لیکن 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس طرح نہیں ہیں, چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. تو ہسٹری میں اور آج کل کی نسل میں تو ایک کمیونیکیشن گیپ موجود ہے, اور درمیان میں ایک بہت بڑا خلا ہے. اس خلا کی وجہ سے ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا کہ آج رمضان کے ساتھ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں, لیکن روزوں کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہو رہا جو قائم ہونا چاہیے تھا. قرآن کے ساتھ جو تعلق قائم ہونا چاہیے تھا وہ تعلق قائم نہیں ہو رہا کیونکہ درمیان میں آپ نے بہت سی چیزیں گیپ کریٹ کر دی. اور پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہمارا قائم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, کیونکہ جو بانیان پاکستان تھے ان کے ساتھ ہی ہمارا تعلق نہیں بن سکا. ہم نے کھل کے ان کی شخصیات, ان کی ذات جو تھی, ان کے بارے میں معلومات ہی حاصل نہیں کی. ہم نے یہ تو کیا کہ شاید ان کی جو لائف تھی اس کے بارے میں بہت سی معلومات پہنچا دیں, لیکن ان کی جو آئیڈیالوجی تھی, نظریہ تھا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ سے نہیں بتائے گی. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات کا تعلق تعلیمی اداروں کے ساتھ ہے, طلباء کے ساتھ. اول تو یہ بات بتائیں, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ خلا موجود ہے, اور اگر یہ موجود ہے تو اسے کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ خلا جو ہے وہ موجود ہے اور یہ بڑھ رہا ہے. صحیح. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہماری جو پالیسیز ہیں, کہ اگر ہمارے جو بانیان پاکستان ہے, جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے, ان کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے, ان کی تھاٹس, ان کی آئیڈیالوجیز, جس بیس کے اوپر یہ ملک بنا اور جس پر یہ قائم ہے اور رہے گا, اگر ان بنیادوں کو ہی ہماری آنے والی نسلیں جو وہ بھول جائیں گی, مقاصد پاکستان اور نظریہ پاکستان کو وہ بھول جائیں گی, تو پھر رفتہ رفتہ وہ اپنی منزل سے کٹتی چلی جائیں گی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح سے جیسے آپ نے درست اشارہ فرمایا کہ ان کی جو پرسنالٹی اسکیچ ہے, ذات کے حوالے سے معلومات تو پھر کسی نہ کسی کو ہیں, مگر المیہ یہ ہے کہ ان کی جو تھاٹس, ان کے جو نظریات ہیں, افکار ہیں, ان سے بہت کم لوگ شناسا ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے بالکل بجا فرما رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اسلام کے ویژن میں 100% وہ کلیئر تھے. وہ کبھی بھی کسی بھی فورم پہ کبھی معذرت خواہ یا اپولوجیٹک نہیں ہوئے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کسی موقع پر قائد اعظم کو یہ کہا کہ اگر آپ جو ایک ماڈل یہاں پہ ایگزسٹ کرتا تھا دین الہی کی شکل میں, ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کو, اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیں, پریکٹس کر لیں, تو یہ حقوق, اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کا یہ ضامن ہو جائے گا. تو اسٹیٹ اوے انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کو یہ فرمایا کہ مجھے کسی اور ماڈل کی طرف جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس 1400 سال پہلے دیا گیا ریاست مدینہ میں جو اقلیتوں کے حقوق عطا کیے گئے وہ موجود ہیں, اور اس کے بعد جو خلافت راشدہ اور اسلامی تاریخ کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کے اندر سے ہمیں جو ملتا ہے, تو مجھے کسی نئی لائن آف ایکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے اپنے افکار جو ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس کے حوالے سے لیں گے. پھر جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر, اب دیکھیں ان کی اسلامی سوچ اور فکر کتنی کلیئر ہے. جب وہ افتتاح کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ان کے ذہن کے اندر جو خاکہ تھا اسلامک اکنامکس کا, اس کو بڑے واضح انداز میں انہوں نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہمیں اس مملکت خداداد کے اندر سے جو ہے وہ معاشی نظام کا ایک ایسا نیا اسلامی خاکہ دنیا کو دینا ہے کہ جو کہ ایک متبادل کے طور پر, آلٹرنیٹو کے دور کا دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکے. تو یہ بالکل درست ہے کہ ان کے افکار میں کہیں کسی بھی جگہ پہ جو ایسا نہیں تھا جس کو کسی ایک سپیچ کو لے کر لوگ جو مس کوٹ کر کے, مس انٹرپریٹ کر کے, اور باقی ان کی زندگی کے جو ہے وہ 99% جو لائف ہے اس کو یا جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا جاتا ہے. وہ اسی لیے کیا جاتا ہے میرے نظر میں تاکہ جو ان کی صحیح سوچ اور فکر تھی وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے. تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے
میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بانیان پاکستان ہیں ان کے تصورات افکار کے حوالے سے خاص طور پہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر ایسے سمپوزیم سیمینارز اور کانفرنسز ہوں پھر سے، تاکہ ہماری نوجوان نسل پھر سے ان کے افکار کے ساتھ جڑنے کے بعد جب وہ پاکستان کے مقاصد کے ساتھ جڑ کے مستقبل میں ایک ایسی نسل جو ہے وہ تیار ہو سکے جو پاکستان کو پھر سے سنبھالنے کے قابل ہو پھر جائے۔ سنبھالنے کے قابل ہو۔ اور یہ سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل میں بڑی کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی شخصیات کے بارے میں ایک کنفیوژن برقرار رکھی ہے اور جان بوجھ کے برقرار رکھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کسی شخصیت کے بارے میں مکمل احاطہ کرنا چاہیں تو ہمیں پورا لٹریچر ہمیں نہیں ملتا، وہ کہیں بین پڑا ہوا ہے، کہیں اس کو سامنے نہیں آنے دیا رہا، کہیں تحقیق نہیں کرنے دی جا رہی، تو نتیجے کے طور پر کیا ہو رہا ہے کہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، سوالات کے جوابات نہیں آ رہے سامنے، اور نتیجے کے طور پر نئی نسل جو ہے کنفیوز ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر اس نے کلیئر کٹ کوئی کسی راستے کا انتخاب کرنا ہے تو قائد اعظم نے تو کلیئر کٹ راستے کا انتخاب کیا نا، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کی ہسٹری بھی بیان فرما دی کہ وہ کب مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا، اور مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد ان کی جو خواہشات تھیں وہ کیا تھیں کہ یہاں پر ہندو مسلمان جو ہیں آپس میں متحد ہو کر انگریز کو یہاں سے بگائیں۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا موفلہ بغاوت 1922 میں تحریک خلافت کی جو سین تھا سارا، اس کے اندر پتہ چلا کہ سنسیئرٹی کہیں نہیں ایگزسٹ کرتی، تو پھر ان کا جو مزاج تھا وہ بدلنا شروع ہوا، اور پھر قائد اعظم علامہ اقبال ان کو دوبارہ لے کر آئے، تو چیزیں کلیئر ہوتی گئیں ان کے مائنڈ میں۔ ہمارے پاس جو ہسٹری آ رہی ہے، کیونکہ خبر غلط ہو تو تجزیہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک خبر پر ٹھیک تجزیہ ممکن ہے، تو ہمارے پاس جب خبر ہی غلط آ رہی ہے کسی شخصیت کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب پھر ٹھیک تجزیہ کیسے کریں گے اس شخصیت کا؟ جی وہ خبر محض کتابوں میں نہیں غلط، وہ خبر تصویر میں بھی غلط ہے۔ صحیح۔ آپ مجھے بتائیے کہ جہاں کہیں تصویریں لگی ہوئی جناح صاحب کی، وہاں پہ کیا وہ سوٹ اور سگار میں کراس لیگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ جبکہ صحیح۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تصویر اپروو کی اپنی، وہ شیروانی اور جنا کیپ کے ساتھ، صحیح، بالکل۔ لیکن جو ان کی اپنی اپروو تصویر تھی وہ چھپائی گئی، یہ تصویر ہر جگہ لگائی گئی۔ یہ معاملہ محض ایک تحریر کا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری ایک تحریک کا ہے، اور اس تحریک میں اگر میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے اس ملک کی صحیح۔ تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ 1960 تک 64 افراد آپ کے اسٹیٹ فنکشنریز، سیکریٹریز لیول کے جوائنٹ سیکریٹریز ور ہولڈنگ برٹش پاسپورٹ۔ یہ لوگ برطانیہ کے شہری ہو کر کے یہاں پہ کام کر رہے تھے، جو تقسیم سے پہلے ان کا اسٹیٹس تھا۔ رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی
रहमत लिल-आलमीन। कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमत लिल-आलमीन। बाज़ गैर मुस्लिम भी थे, صحیح उन सेक्रेटरी से आप क्या उम्मीद रखते हैं ब्यूरोक्रेट से कि वो क्या सपोर्ट फराहम करेंगे। फिर जो पूरा का पूरा आपको निज़ाम मिला, जिन्ना साहब के अपने अल्फाज हैं कि मेरे पास खोटे सिक्के ज़्यादा हैं किसी असली सिक्कों के मुकाबले में, अपने अफराद के बारे में। इन सब चीज़ों के साथ जो आपने अभी एक बात कही बानियान पाकिस्तान, मुझे ये बताइए कि बानियान पाकिस्तान में अगर मैं सवाल करूं आप दोनों हजरात से صحیح कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का पहला सफ़ीर यूएन में कौन था। इससे हमें मालूम होना चाहिए, तारीख़ पढ़ी है पाकिस्तान की हमने। बिल्कुल ये सवाल मैंने आज नहीं सैकड़ों मरतबा किया है صحیح और जवाब मुझे नहीं मिल सका है सही। वहाँ पे जो शख्स सफ़ीर था आपका, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो صحیح पैदा हुआ ऑस्ट्रिया में। صحیح उसका नाम था मोहम्मद असद और असल नाम पहले था लियोपोल्ड वीज़। جی यहूदी थे मुसलमान हुए जी वो यहूदी से मुसलमान हो कर के उसके अल्लामा इकबाल से दोस्ती हुई, जिन्ना साहब से ताल्लुक़ात हुए और वो पाकिस्तान मूवमेंट के फ़ाइटर्स में से था। صحیح اور کتاب बड़ी शानदार रोड टू मक्का और वो पहला सफ़ीर था आपका पाकिस्तान का यूएन के अंदर। अगर हमें ये तारीख़ नहीं मालूम, صحیح पाकिस्तान को हम क्या समझेंगे। और जब आप पढ़ते हैं असद की तहरीर पाकिस्तान के ऊपर, उनकी बाकायदा मकालात है पाकिस्तान पे, व्हाट डू वी मीन बाय पाकिस्तान एक का उन्वान है, صحیح और उसमें वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की मूवमेंट पूरी की पूरी जो है वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बेस करती है, صحیح इसकी वजाहत करते हैं। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को कभी किसी ने देखने की जहमत की लिखते हुए तारीख़ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, जिसका मतलब ये है कि ये एक सोची समझी बददियानती है एकेडमिक। صحیح मैं समझता हूँ कि आप फैक्ट्स रखें, उससे इनकार करें, हम नहीं मानते उसको। कौन कहता है आपको माने, आपके हम नहीं मानते कि इस्लामी हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। जिन्ना साहब भी नहीं चाहते थे, ना जिन्ना साहब ना उनके शुरकाए कार इस पर कभी तैयार थे। صحیح अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू ये है ना कि हम बहुत सी चीज़ों को लिंक मिस कर रहे हैं, हम उनके चीज़ें हमारे सामने क्लियर नहीं हैं, हिस्ट्री के बाब में बहुत से प्रॉब्लम हमारे साथ। लेकिन अब इशू ये है कि पाकिस्तान में बसने वाला नौजवान वो इस मुल्क से मोहब्बत करना चाहता है, लाजमी है, कर भी रहा करता है, लेकिन उसे असल में कुछ जड़ें चाहिए, जी जी, जिन जड़ों पर वो खड़ा होकर इससे मोहब्बत करे। अब मसला ये है कि बहुत से प्रॉब्लम है हमारे साथ, शायद ये फोरम भी इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि उन सारी बातों को यहाँ किया जाए, ना ही इतना वक्त है।